حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں متمم الاربعین کہا جاتا ہے، امام العادلین کیا بات آپ کو کہا گیا، اور آپ کو شہید محراب کہا گیا۔ واہ۔ اور آپ ساتھ یہ دیکھیے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کنیت عطا کی گئی ابو حفص، وہ براہ راست آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل بالکل ام المومنین ہے۔ ہاں، ایک تو ذکر اس حوالے سے بھی ملا کہ یہ حضرت سیدہ حفصہ کے حوالے سے ابو الحفص کہلاتے ہیں۔ ابو الحفص۔ بعض بعض لوگوں نے ایک اور بات بھی کی، جی حفص جو ہے نا وہ شیر کے بچے کو کہا جاتا ہے۔ اچھا صحیح۔ تو اس اعتبار سے آپ ابو حفص ہیں تو کہا کہ شیر کے بچے کو چونکہ حفص کہا جاتا ہے تو یہ اسلام کے شیر ہیں، تو اس وجہ سے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ خوبصورت اچھی توجہ کنیت عطا فرمائی۔ واہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسم با مسمہ ہے اور کنیت با مسمہ ہے، یعنی آپ اپنے نام کے اعتبار سے بھی مکمل نظر آتے ہیں اور اپنی کنیت کے اعتبار سے بھی کامل اور اکمل نظر آتے ہیں۔ عمر کا مطلب ہوتا ہے کہ آباد کرنے والا یا آباد رکھنے والا۔ آباد رکھنے والا۔ تو اگر ہم آپ کی زندگی کو دیکھیں، آپ کی خلافت کو دیکھیں، اسلام لانے کے معاملے کو دیکھیں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ دین اسلام کو آباد کرنے اور آبیاری کا جو خوبصورت انتظام ان کی ذات سے ہوا ہے، وہ بڑا خوبصورت ایک عملی مظاہرہ آپ کی زندگی اور آپ کے اس نام کے ذریعے سے واضح ہوتا ہے۔ شجر نسب کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو 8ویں یا 9ویں پشت میں جا کر آپ کا سلسلہ نسب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات سے مل جاتا ہے۔ اس حوالے سے ذکر کیا گیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے جو والد بزرگوار ہیں خطاب، اور پھر خطاب کے بعد ان کے والد جناب نفیل، پھر اس کے بعد بن عبد العزہ بن ریاح بن عبداللہ بن قرط بن رضاح بن عدی اور پھر بن کعب۔ یہ حضرت کعب بن لوئی پر جا کر آپ کا سلسلہ نسب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ تقریباً کچھ کے بعد جا کر 58ویں پشت میں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ سلسلہ جڑ جاتا ہے، لیکن پھر یہ تسلسل کعب بن لوئی کے بعد سے جناب ابراہیم تک اسی طرح سے تسلسل کے ساتھ جاری و ساری رہا۔ آپ کی پیدائش کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ عام الفیل کے 13ویں سال آپ کی ولادت ہوئی۔ اگر اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر مبارک میں 13 سال چھوٹے ہیں، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولادت ہے وہ عام الفیل کے 2.5 سال کے بعد کی ہے۔ تو اب ان تینوں ہستیوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے بڑے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جناب صدیق اکبر سے 2.5 سال بڑے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق میں تقریباً 10.5 سال کی عمر کا فرق ہے۔ اچھا، یہ عمر کا اتنا زیادہ تفاوت ہمیں یہ نہیں نظر آتا۔ ان کے حوالے سے یہ بھی ذکر کیا گیا کہ آپ کی پیدائش مکہ المکرمہ میں ہوئی، آپ کا بچپن بھی مکہ المکرمہ میں گزرا، جوانی بھی آپ کی مکہ میں ہی گزری۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ المکرمہ کے اطراف و اکناف اور خاص مکہ المکرمہ کی جو ایک کیفیت تھی اس دور کی، علمی اعتبار سے دیکھیں یا روایتی اعتبار سے دیکھیں یا وہاں پر جس قسم کے معمولات رائج تھے، وہ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں راسخ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کا تعلق تو خاندان قریش سے ہے، مگر خاندان قریش کی شاخ بنو عدی سے آپ کا تعلق ہے۔ اب بنو عدی مال و منصب کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے یا مذہبی اعتبار سے کسی مسند کے حوالے سے معروف نہیں ہے۔ اچھا، یہ بنو عدی کے افراد کی تعداد بھی اتنی زیادہ نہیں، مگر انہیں بڑی کثرت کے ساتھ تاریخ میں ذکر کیا گیا ہے۔ جہاں پہ بنو تیم کا، بنو مخزوم کا، بنو ہاشم کا، بنو امیہ کا تذکرہ آتا ہے، وہیں بنو عدی بن کعب کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ یہاں پر پھر تاریخ نگاروں نے ذکر کیا کہ بھائی ان کے افراد بھی زیادہ نہیں تھے، ان لوگوں کے پاس مال و دولت بھی نہیں تھا۔ اچھا، پھر انہیں مذہبی اعتبار سے کوئی مسند بھی حاصل نہیں تھی، تو پھر ان سب کے ساتھ اور بطور خاص بنی عبد شمس جو ہے ان کے ساتھ تو ان کا ٹکراؤ مستقل رہتا تھا۔ عبد شمس کا نام بھی اتنا بڑا ہے، تو یہ ان کی صف میں کیسے داخل ہو گئے؟ باقی شاخوں کے مقابلے میں ممتاز کیوں ہو گئے؟ کیونکہ امتیاز کا کوئی وصف ان میں ظاہری طور پر نظر نہیں آتا۔ تاریخ نگاروں نے ذکر کیا ہے کہ یہ خاندان کے اگرچہ یہ افراد کم تھے، لیکن فہم و فراست اور دور اندیشی کے معاملے میں یہ لوگ اپنی مثال آپ تھے۔ اور اسی وجہ سے اسلام لانے سے قبل بھی سفارت کاری اسی قبیلے کے پاس تھی، یعنی اسی شاخ کے پاس، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فیصلہ کرنے کے اعتبار سے جس قدر
ان لوگوں کو ایک دسترس حاصل تھی وہ دیگر افراد کو حاصل نہیں تھی. شعر و ادب کے حوالے سے جی ہاں، فہم و فراست، دور اندیشی اور فراست کے اعتبار سے اور معاملہ فہمی میں جو انہیں کمال حاصل تھا، تو اس اعتبار سے یہ جو خاندان قریش کی جو بڑی شاخیں تھیں ان میں ان کا ایک ممتاز مقام اور